السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپرنٹینڈنٹ جیل ملتان کی بیوی کی بیعت کے لیے رہنمائی۔ بعض دفعہ ہم جنہیں بہت پارسا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ان کی بجائے ایسے لوگ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ ہوتے ہیں جن کے متعلق ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سینٹرل جیل ملتان میں نظر بند تھا۔ ایک رات آدھی رات کے بعد میری کوٹری کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا سپرنٹینڈنٹ جیل دروازے کے آگے کھڑے ہیں، انگلی سے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور کہا چلیے۔ میں نے پوچھا کیا میری رہائی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، دراصل میری بیوی آپ سے باعث ہو کر اللہ کا نام سیکھنا چاہتی ہے، اسے اللہ کی طرف سے آپ سے روحانی تعلق جوڑنے کا اشارہ ہوا ہے۔ وہ گزشتہ کئی سال سے استخارہ کرتی رہی تھی کہ میں کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دوں۔ اسے خواب میں جو بزرگ دکھائے گئے ہیں وہ آپ ہی ہیں، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق میں نے اس سے کہا تھا کہ جو حلیہ تم کسی بزرگ کا بتاتی ہو وہ بزرگ تو آج کل ہماری جیل میں نظر بند ہیں۔ کل رات جب آپ سو رہے تھے تو میں اسے جہاں لایا، اس نے آپ کا چہرہ دیکھ کر کہا کہ ہاں یہی وہ بزرگ ہیں جو مجھے خواب میں دکھائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی گڈری میں لال چھپے ہوتے ہیں، کیا پتا کب کسی کی اللہ سن لے۔ رہائش گاہ دینے کی ہدایت۔ ایسے ہی حضرت علامہ احمد علی لاہوری کا ایک دوسرا واقعہ۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور لاسٹ میں کمنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا بیان ملاحظہ فرمائیے۔ مولوی امام الدین صاحب مرحوم پرائمری اسکول کے مدرس تھے۔ اکبری منڈی کے قریب ان کے 3 مکان تھے۔ ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ ایک مکان آپ کو دے دوں۔ میں نے بہت اچھا کہا اور وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ مکان آپ کو دے دوں۔ میں نے بہت اچھا کہا اور پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد پھر آئے کہ آج تو مجھ کو ڈانٹا گیا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی پر بھروسہ ہے جو حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہو۔ اب چلیے اور مکان چل کر پسند کر لیجئے۔ چنانچہ ان کے اصرار پر میں نے جا کر ایک مکان پسند کر لیا۔ مولوی صاحب نے اس کی رجسٹری میرے نام کروا دی اور میں نے اس مکان میں رہائش اختیار کر لی۔ میں عام طور پر وقت دیکھ کر نماز کے لیے آیا کرتا تھا۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور لاسٹ میں کمنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے۔ جب گھر سے نکلتا تو راستے میں کبھی کوئی مل جاتا اور کبھی کوئی، اس طرح میری کبھی 1 اور کبھی 2 رکعت چھوٹ جاتی۔ میں نے مولوی صاحب کو بلا کر کہا کہ آپ نے اشاعت دین کے لیے مکان دیا ہے مگر میرے دینی پروگرام میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ اب یا تو مجھے مکان بیچ کر لائن سبحان خواہ میں دوسرا مکان خریدنے کی اجازت دیں یا اپنا مکان واپس لے لیں۔ مولوی صاحب نے بڑی خوشی سے مکان فروخت کرنے کی اجازت دے دی، لہذا میں نے وہ مکان فروخت کر کے اپنے موجودہ مکان کا ایک حصہ بنا لیا۔ ناظرین و سامعین، ایسے ہی تزکیہ نفس کے انکار پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زخمی ہے۔ یہ واقعہ بھی بہت ہی ایمان افروز ہے۔ سید امین گیلانی لکھتے ہیں کہ مولانا سید امین الحق صاحب مرحوم تورو ضلع مردان کے رہنے والے تھے اور علامہ انور شاہ
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے تھے، جہاں شیخ پورہ کی جامع مسجد میں 40 سال کے قریب خطیب رہے۔ انہیں اپنی تحقیق اور علم پر اتنا اعتماد تھا کہ کسی دوسرے عالم کو کم ہی مانتے تھے۔ مجھ سے بے تکلف بھی تھی۔ ایک روز میرے ہاں تشریف لائے تو چہرے سے کچھ پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا مولانا خیر تو ہے؟ کہنے لگے امین میں 2-3 دن سے ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہوں۔ میں اسی سلسلے میں آج مولانا ادریس صاحب کاندلوی مرحوم کے پاس بھی گیا تھا، مگر دل مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے عرض کیا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتائیں، میں تو خیر جاہل مطلق ہوں، ممکن ہے کسی ایسی شخصیت کی طرف آپ کی رہنمائی کر سکوں جس سے آپ مطمئن ہو سکیں۔ فرمایا امین پرسوں رات میں نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر نہ خود سمجھ سکا نہ کسی دوسرے کی تعبیر دل کو لگی۔ فرمایا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ افسردہ ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ افسردہ کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ابن سعود نے زخمی کر دیا ہے۔ یہ سن کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا غور سے دیکھا، مگر مجھے جسم اقدس پر کوئی زخم نظر نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آنکھ کھل گئی، یہی پریشانی ہے۔ میں نے کہا مولانا آپ میری ایک بات مان لیں، انشاءاللہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ فرمایا کون سی بات؟ میں نے کہا مولانا محمد لقمان علی پوری پر مرزائیت کے خلاف تقریر پر مقدمہ چل رہا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری اسی پیشی پر مرزا کے خلاف کفر کا فتویٰ دینے تشریف لائیں گے۔ آپ ان سے خواب بیان کر کے تعبیر پوچھیں۔ غرض جب حضرت تشریف لائے، عدالت کی کارروائی کے بعد مولانا امین الحق صاحب حضرت کو اپنی رہائش گاہ پر لے آئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ فرائض میزبانی ادا کرنے کے بعد مولانا نے اپنا خواب بیان کیا تو حضرت نے بے ساختہ کہا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، مگر یہ زخم جسمانی نہیں روحانی ہے۔ مولوی صاحب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام بتائے ہیں۔ اول یتلو علیہم آیاتی، دوسرا ویزکیہم، اور تیسرا ویعلمہم الکتاب، اور چوتھا والحکمہ۔ مگر مولوی صاحب وہاں کی حکومت 3 باتوں کو تو مانتی ہے، یتلو علیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، مگر یزکیہم کے قائل نہیں۔ تزکیہ نفس ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ سلسلہ بیت و ارشاد کو تسلیم نہیں کرتے، اس سلسلہ کے تمام لوازمات کو بدعت قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہاں کوئی دلائل خیرات کی تلاوت کرے تو کتاب چھین لیتے ہیں۔ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی تکلیف ہے اور اسی کے باعث افسردگی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ مولانا چیخ مار کر رو پڑے، انشراح صدر ہو گیا۔ اس سے اگلے دن لاہور جا کر حضرت سے بیعت ہو گئے اور دنوں میں کایا پلٹ گئی، خلافت بھی مل گئی۔ ناظرین و سامعین، اس پورے واقعہ ان تینوں واقعات سے ہمیں خلاصتاً یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ اللہ والوں سے ہمیں تعلق ضرور جوڑنا چاہیے۔ آج کفر صرف اور صرف اسی بات پہ محنت کر رہا ہے کہ عوام کو مولانا حضرات جو ہیں، مسجد، خانگاہیں، مدارس، ان سے دور کیا جائے۔
جب یہ دور ہو جائیں گے آہستہ آہستہ دن بدن دین ان کی زندگیوں سے نکلتا چلا جائے گا، اور کفر اور اسلام کی جنگ صرف اور صرف یہی ہے کہ دین مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل جائے، اور کوئی جنگ نہیں ہے۔ خدا را اپنے تزکیہ نفس اور اولیاء اللہ کے دامن کو پکڑے رہیے۔ جب ہم اولیاء اللہ کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، دین کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ ہم اپنے دین حنیف کے اوپر قائم رہیں گے۔ جب ان سے کٹ جائیں گے تو پھر دین اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز کمنٹس باکس میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔